اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک برکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو خوب دلوں کے بھید جانتا ہے۔ چمکتی آنکھوں سنتوں کانوں کو پورے مسلمانوں کو السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے اللہ کے کرم سے اور اس کی مہربانی سے آپ مسلمانوں بھائیوں کے سامنے میں پیش ہوتا ہوں۔ تو میں ذرا آج آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں۔ آپ بھی جانتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے، پورا ملک جانتا ہے، پورے مسلمان جانتے ہیں۔ تو میں آپ کو شاید کوئی بھی آپ میری ویڈیو نکال رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ اس وقت مجھے جلدی ہو جاتی ہے کہ جب نا ہمارے اوپر جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے نا، جب وہ ہماری آرمی کے اوپر کوئی بات کرتا ہے نا، تو میرے جو جذبات ہیں یا جو میرا ایمان ہے نا، وہ مجھے کہتا ہے کہ تم بھی جلدی اس کا جواب دو۔ تو آج وہ جیسے کہ پہلے میں نے وہ کرنل بخشی صاحب جو وہ انڈیا میں بیٹھ کر وہ باتیں کرتے ہیں، آج انہوں نے تو بات کرنے کی حد کر دی نا، کہ اس نے صرف ٹارگٹ نہ تو ہماری پاکستانی قوم کو بنایا، ان کو تو بنایا، اس کو تو بکاری بھی بنایا، بھوکا بھی اس نے کہا کہ روٹی نہیں مل رہی ہے، بہت سی اس نے باتیں کی۔ لیکن جو اس نے جیل میں جو مجھے تکلیف ہوئی جس بات پہ کہ اس نے ہماری فوج کو، جو فوج کے اوپر اس نے بات کی، جنرلوں کے اوپر اس نے بات کی، بریگیڈیوں کے اوپر اس نے بات کی، جو اس نے یہ ہماری فوج کے اوپر بات کی ہے نا، میں اس کو یہ جواب دے دیتا ہوں کہ یار میں نے تمہیں بڑے پیار سے عاضی کے لفظوں کے ساتھ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت کے مطابق میں نے آپ کے آگے اپیل بھی کی، درخواست بھی کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو سمجھ جائیں۔ جب تک کہ آپ کو سمجھایا نہ جائے آپ نہیں سمجھیں گے۔ تو آپ نے اتنی ہماری آرمی کے اوپر جو الزامات لائے ہیں، آپ ساتھ ویڈیو چلا رہے تھے، ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بنگلہ دیش کو ہم نے اس کے ساتھ مل کے اس کو بجا دیا جو آپ کی انڈیا میں چلی گئی ہے وہ وزیر اعظم صاحبہ۔ یار دیکھو، میں نے آپ کو یہ کتنی بار میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہم آپ کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ نہیں رکھتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط پلان نہیں بناتے ہیں۔ آپ ایسا کام اپنی زبان سے آپ ایسی زبان بول جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی آرمی کا خیال کرو، اپنے ملک کا خیال کرو، اپنی عوام کا خیال کرو، یا ان لوگوں کا خیال کرو کہ جو تمہارے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، تمہارے ملک کے لوگ ہوتے ہیں، تمہارے مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، تمہارے اپنے لوگ ہوتے ہیں، تمہاری اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں، جو تمہارے لوگ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کر کے چلے جاتے ہیں، آپ اس پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو ہندوستان کے ہیں، وہ اس پہ آپ کو، کیونکہ آپ کا جو مذہب ہے یہ اس کو نہیں کوئی اتنا معاملہ سمجھتا۔ پہلے آپ اپنے ملک کی بات کیا کریں، پھر باہر لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو آ کے بخشی بیٹھ جاتا ہے نا، یہ تو یار پوری یہ حق کی بات کرتا ہے، بے شک یہ ہندو ہے یا غیر مسلم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اپنے ملک کی بات کرتا ہے، جہاں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے یا زیادتی ہوتی ہے نا تو یہ اسی کی بات کرتا ہے۔ تو آج ہمارے اوپر وہ ہمارے جنرل صاحب کے اوپر تو بھونک رہا تھا، تمہاری زبان وہ بھونکنے والی، میں تو سمجھتا ہوں کہ تم بھونک رہے تھے، اور ایسا بھونک رہے تھے کہ میں آپ اپنی قوم کو کیا بتاؤں۔ دیکھو یار میرے پاکستانی بھائیوں، میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ جب ہم اپنے گھر کو برا بنائیں گے نا تو باہر لے تو پھر بنائیں گے۔ اگر ہم اپنے کسی بھی ادارے کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو پھر باہر لے ملک تو اٹھائیں گے۔ جب ہم کسی کو غلط کہیں گے تو پھر وہ ہمیں بھی غلط کہیں گے، ہمارے اداروں کو بھی غلط کہیں گے،
ہماری فوج کو بھی غلط کہیں گے۔ آج تو اس نے حد کر دی ہے کہ اس نے ہماری فوج کو اتنا کمزور بنا دیا ہے، ہماری فوج کے ساتھ وہ اس نے ایسی بنائی ہے، وہ پلانٹ کے ساتھ وہ آ کر بیٹھا ہے کہ اس نے تو ایسا ثابت کر دیا ہے کہ جیسے ہماری فوج جو ہے نا، وہ پوری دنیا میں بس صرف ہماری فوج ہی ہے جو دہشت گردی کر رہی ہے اور کچھ نہیں۔ تو میں تم سے اپیل کرتا ہوں کہ تم یہ اپنے لفاظوں پہ غور کرو۔ تم جو بیٹھ کے ساری دنیا آپ کو یا کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، یا کوئی مجھے سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے، وہ اس کا مجھے نہیں پتہ، لیکن تم اس چیز سے باز آؤ، کیونکہ میں آج آپ سے محبت سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ زبان سے جو باتیں نکل جاتی ہیں نا، وہ پھر بہت دور لے جاتی ہیں۔ تو جیسا یہ عوام ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتی ہے، تم بھی یہ کام کرو کہ تم بھی عوام کے ساتھ ایسی باتیں کرو۔ اور جیسے کہ آپ نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے ہمارے سامنے ہمارے اتنے آدمی قتل کر دیے، ادھر مودی صاحب نئی دلی میں حلف لے رہے تھے تو وہ ادھر سے انہوں نے دہشت گردی کروا دی، ہمارے جنرل کے اوپر آپ پھینک رہے تھے۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، تمہاری ابھی عمر جھوٹ بولنے کی نہیں ہے، سچ بولنے کی ہے، کیونکہ تم نے ابھی ہم نے سب دنیا سے جانا ہے۔ میرا یہی میسج تھا آج کے لیے، اور کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ملوں گا۔ السلام۔